جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ایک اور مصروف دن کا آغاز میرے لیے ذاتی طور پہ یہاں پہ ارلی مارننگ۔ جب بھی کبھی میں آپ کو گاڑی میں نظر آؤں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ بزی کا دن، مصروف دن ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پاکستان میں بنی ہے، دھرنے اٹھائے گئے ہیں، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے، اور اس تمام کے اندر ایک عجیب قسم کی افراتفری کا عالم ہے، اور ایک دوسرے پہ الزامات کی جو بارش ہے وہ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ کس نے کیا کیا، کیسے کیا، یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کون غدار ہے، کون نہیں ہے، کون ہمدرد ہے، کون عمران خان کے ساتھ ہے، کون عمران خان کے مخالف ہے، یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس بحث کا فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے جی کہ میں نے ایک سوال تھا جو میں بار بار کرتا جا رہا تھا بہت سارے لوگوں سے، جو کہ جن کو عبور حاصل ہے پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی اقتصادی حالت پہ، یا پاکستان کی جغرافیہ ہے، یا پاکستان کی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک چیزوں پہ ان کا دھیان ہے۔ ان سے میرا ایک سوال بار بار پوچھتا جا رہا تھا، اور مجھے اس سوال کا جواب جو ہے وہ اب ملا ہے۔ اندازہ تو مجھے تھا، لیکن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرا کی کوشچن یہ تھا کہ اب آپ کو بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں اس وقت انارکی کا حالات یہ ہیں کہ ٹرین کے ساتھ ساتھ لوگ، پولیس کی، فوج کی گاڑیاں چلتی ہیں تو ٹرین چلتی ہے، ورنہ ٹرین نہیں چلتی۔ یہ اس وقت ملک کا حال ہے۔ کے پی کے میں حالات آپ نے یہ کیے ہیں کہ کے پی کے کی عوام کو آپ نے چیف منسٹر اور اس کے پی کے کی عوام آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے ڈسکریڈٹ کیا ہے، آپ نے چیف منسٹر کو ڈسکریڈٹ کیا۔ اس سے پہلے آپ نے علی مین گنڈا پیر کے ساتھ یہ بھی سیاست کی، اس کو لولی پاپ دیتے دیتے اس مقام پہ پہنچایا کہ آج اس کا کوئی بندہ نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ لان تان ہوتی ہے، اس کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور اس نے بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس نے کوئی ایسا کردار ادا کیا ہو اب تک کہ اس کو لگے کہ اس کی کوئی عزت واپس آ رہی ہے۔ کیونکہ ان تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ فارم 47 کی جس طرح حکومت بنی ہے اسی طرح حکومتیں بنا کریں گی ملک کے اندر، اور ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے۔ اب آ جائیں ساتھ جی وہ میرے کوشچن کی طرف۔ سوال میرا یہ تھا کہ جو بلوچستان میں صورتحال بنی ہے کہ افراتفری ہے، وہاں ٹرینیں اغوا ہو جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کے جو علاقے ہیں، اضلاع ہیں، کئی سے اضلاع، وہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دو چار کو مار کے آپ خبریں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے سارے مار دیے۔ یہ وہ 1500 ہیں جن کے خلاف عاصم منیر جو ہے وہ سفر آیا ہے، اور محسن نقوی کا ایک ایسا جن کے لیے کافی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایسے میں آپ آپ کشمیر کے حالات دیکھیں کہ کشمیر کے لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو وہ اپنا علاقہ، اپنا چیزیں بند کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو مطالبات منوانے ہوتے ہیں منوا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے کوئی بڑی موومنٹ عمران خان صاحب کے لیے وہ نہیں سٹارٹ کر پاتے۔ اسی طرح آپ کے پی کے کو اس میں دیکھیں، اسی طرح بلوچستان میں یہی ہے، مارنگ بلوچ کے لیے کوئی بڑی موومنٹ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی رہائی کے لیے، لیکن تتر وتر سارا کام کیا ہوا ہے۔ بلوچستان پہ کے پی کے میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کے پی کے عوام جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ مینا خان افریدی، شاہد خان افریدی، یہ سب تمام لوگ ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے بارے میں اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کی کوئی ویڈیوز ہیں، یا ان کی کچھ ایسی چیزیں ان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ملے اسٹیبلشمنٹ کے۔ پوائنٹ میرا صرف اتنا تھا، سمپل سا تھا کہ اتنی افراتفری میں کیا پاکستان کے مقتدر حلقے یہ افورڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک تباہی کی طرف جائے، یا وہ ایک افورڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کا پاکستان میں حالات رہیں کہ جہاں پہ باہر کے ممالک سے لوگ نہ آئیں، انویسٹرز نہ آئے، پاکستان میں روپیہ پیسہ نہ آئے، پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ آئے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ اسی طرح افورڈ کرتے ہیں، یہ یہی چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا، اور یہ جواب جو ہے اس کا واضح مطلب ہے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری جو فوج کے جو جرنیل ہے یہ حب الوطن نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کے شکار لگے ہیں، یہ ذاتی مفادات کے غلام ہیں۔ یہ ذاتی مفادات کے غلام جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ اب آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی جو ہوتا رہے، اس طرح چلتا رہے گا ملک، ہم اس طرح چلاتے رہیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ 2 4 سال 5 سال 7 سال رہیں گے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے، اس پہ جب بھاڑ میں گیا ملک۔ یہ وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور ایسے میں پاکستان کی عوام کو سوچنا ہے کہ وہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ ایسے ہی زندگی گزار دینی ہے، یا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ انہوں نے جدوجہد کرنی ہے۔ عمران خان کا اگر آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور پاکستان کو ایک نئی سمت میں لے کے جا سکتا ہے، تو پھر تو آپ کو باہر نکل کے اقدامات کرنے ہیں۔
اور عمران خان کی بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اس کا یہ پیغام بڑا کلیئر تھا, میں بار بار دہرا رہا ہوں, چاہے میں مار دیا جاؤں, چاہے میں گرفتار کر لے جاؤں, آپ نے اس نظام کو نہیں ماننا. تو جب آپ نے اس نظام کو نہیں ماننا تو آپ کو جدوجہد جاری رہنی چاہیے. اب آئیں سر, علیمہ بی بی کی جو لاسٹ کانفرنس ہے, میرا ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے وہ کے بعد آئی تھی, پریس کانفرنس تھی. اس پریس کانفرنس میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کے نے خود کہا ہے. ہر انسان کو اپنے جسم کا پتہ ہوتا ہے, اپنی باڈی کو پتہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی باڈی کام کرتی ہے, کہ اس کی باڈی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے جسم کو جانتا ہوں, میری کچھ صحت کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ میرے آپریشنز ہوئے ہیں, ان کے بعد جو کچھ تبدیلیاں میرے جسم میں ہیں مجھے ان کا ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اگر مجھے ہیڈ ایک ہو جائے کبھی تو مجھے سر میں درد, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اس کی وجہ کچھ اور چیز. اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کی وجہ کوئی بلڈ پریشر بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ کوئی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ, لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ تھکاوٹ ہے, یہ بلڈ پریشر ہے نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے, یہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے. عمران خان جیسے شخص کو نہیں پتہ چلتا. عمران خان کی باڈی ہے, اس نے جب یہ بات کی ہے کہ مار دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی خوراک کے ساتھ کچھ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, اس کی موومنٹ کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جس سے اس کو لگتا ہے کہ یہ مار دیں گے. تو یہ یقیناً آپ یقین کیجئے, یہ بات بڑے لوگوں نے مجھے آف دا ریکارڈ آج بتائی ہے کہ یہ واقعی اس کو مارنے کا پلان بن چکا ہوا ہے. یہ اس کو رہا کرنے کا پلان نہیں ہے, یہ عمران خان کو مارنے کا پلان ہے. اور یہ بالکل بات صحیح ہے علیمہ بی بی کے اور ان کے پروگراموں کے, ان کے جو بیانات ان کی روشنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات کو لکھ کر کے رکھ لیں. ان کا پلان عمران خان کو چھوڑنے کا نہیں ہے, یہ عمران خان کو مار دینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جب آئے گا تو عمران خان جب باہر ہوگا تو دوبارہ لوگ اس کو لے آئیں گے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایسے حالات میں, جب یہ ان حالات میں ہم پہنچ چکے. اور ایک اور خبر رانا ثناءاللہ صاحب کی جو آج کی خبر ہے جو موسٹ لیٹسٹ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ سنجیدہ کوشش عمران خان صاحب کے ساتھ کی ہے, مذاکرات کی, وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ڈیل نہیں کر رہے عمران خان کے ساتھ. یہ بات کو واضح کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بتایا وہ ڈیل کی بات کی, وہ سرنڈر کا کہہ رہے ہیں. عمران خان کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے, اپنی باتیں منوائی جا رہی ہیں. عمران خان کو کچھ دینے کے لیے نہیں وہ تیار, وہ کچھ اپنا سرنڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ عوام کو دینے, عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, وہ قوم کے لیے مانگ رہا ہے. وہ قوم کی آزادی مانگتا ہے, وہ قوم کی پارلیمنٹ کی آزادی مانگتا ہے, عدالتوں کی آزادی مانگتا ہے. یہ وہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کمپلیٹ سرنڈر عمران خان کا چاہتے ہیں. اور عمران خان اگر ڈیل کی جگہ یہ جائے کہ کہا جائے کہ اس کو 2 دفعہ سرنڈر کی آفر کی گئی, اس نے سرنڈر نہیں کیا, تو یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوگا. اچھا سر, اب دیکھیں جی, عمران خان کی بہنوں نے جو بیان دیا اس کے بعد صورتحال کیا بنی ہے. اس کے بعد صورتحال یہ بنی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان کے تمام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ عمران خان اپنی جگہ ڈٹے ہیں اور عمران خان ڈٹرمن ہے. اب اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں جگہ جگہ پہ احتجاج شروع ہوئے. اس میں سے سب سے بڑا جو احتجاج تھا وہ کے پی کے میں ہو رہا تھا. اور کے پی کے کی جو حکومت تھی اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا عوام سے کہ جی ہم نہیں کروا رہے, عوام کروا رہی ہے. ہماری کال تو یہ تھی کہ ہم جو پارلیمنٹرین جو ہیں وہ جا کے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. صرف پارلیمنٹرین کا کہا گیا تھا کہ وہ دھرنا دیں گے, باقی لوگ دھرنا نہیں دیں گے. لیکن عوام نے اپنے طور پہ خود باہر نکل کے دھرنا دیا. سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی, حساسیت بہت زیادہ تھی, حساس معاملہ تھا, تو اس میں انہوں نے خود آ کے دھرنا دیا. اب ہوا یہ ہے جی کہ دھرنے اٹھائے جا رہے ہیں, اور دھرنے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے. وہ جو بھی اس کی صورتحال ہے, ایک چیز جو ہے وہ بڑی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس کے لیے لیڈرشپ تھی, وہ پچھلے 2-3 مہینے ضائع کیے انہوں نے. بلکہ کافی عرصے سے انہوں نے, جب سے حکومت بنی ہے, جب سے یہ چیز ہے نا, اپنے آپ کو انہوں نے ضائع کیا. انہوں نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رکھی. انہوں نے عدالت کھیلنے کی کوشش کی, عدالتوں میں سے ان کو جواب مل گئے. پھر انہوں نے سمجھا کہ قانون اور حکومت قانون کے دائرے میں رہ کے کچھ کام کرے گی, ان چیزوں کے آپ کرتے رہے, وہ نہیں ہو سکا. اب صرف آپ کے پاس ایک ہی واسطہ, وہ ہے احتجاج کا. احتجاج کے لیے معاملہ جو مجھے سمجھ لگا جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج کے لیے ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ 90% ہے, لیکن اس 90% ووٹ کو وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے گراؤنڈ کے اوپر. وہ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے گراؤنڈ کے اوپر کہ آپ کو وہاں سے کچھ احتجاج کی شکل اختیار کریں. آج بھی اس وقت بھی پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے بعد کے پی کے میں, سندھ میں, باقی جگہوں پہ, لیکن اس کو آپ موبلائز نہیں کر پائے اس طریقے سے. شاید سہیل افریدی جہاں بھی گئے اس کو بڑا ریسیپشن ملا, لوگ باہر نکلے, بڑے بڑے جلسے ہوئے, لوگ کھڑے ہوئے, لیکن لوگ اس طرح سے جا نہیں رہے. لگتا یوں ہے یا تو وہ اس ڈنڈے سوٹے سے ڈرے ہوئے کہ باہر نکلیں گے تو پہن گئے ہیں, یہ ان کا خوف ہو سکتا ہے, پکڑے جانے کا خوف ہو سکتا ہے, 100 طرح کے خوف ہو سکتے ہیں.
اس کے لیے آپ کو ایک بہترین تنظیم سازی کی ضرورت تھی، آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، ISF کو فعال کرنے کی ضرورت تھی، اور ایسے آپ کو یہ چونکہ آپ ایک ملک کے اندر ایک ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں سے نہیں لڑ رہی، پاکستان کے اندر جو ایک ریاست ہے اس ریاست کے ساتھ جو باہر بیٹھی ریاست ہے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ دو لیتے ہیں، آرمی کیا ہے، فوج کیا ہے، وہ اسے کہ ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ یہ ریاست کے اندر ریاست، اب جو باہر والی ریاست ہے اس کے اندر والی ریاست کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، لیکن اندر والی جو ریاست ہے وہ سارے ریسورسز اپنے پاس رکھتی ہے، طاقت اپنے پاس رکھتی ہے، تو اس کی جو باہر والی ریاست ہے وہ بچہ چھوٹا جو ہے نا وہ چھوٹا چھوٹا کھاتی ہے، اور MPs بھی اسی طرح ہی ہیں، دروازوں میں جا کے بیٹھنا، جرنیل آگے اس کے آگے پیچھے پھرنا، بریگیڈیئر آگے اس کے آگے پیچھے پھرنا، تو یہ انہوں نے خود ان کو طاقت دی، ان کو اتنا طاقتور بنایا، اب ان کا آپس میں ہو گیا مقابلہ۔ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی ہی منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے اوپر بہت سارے جو میرے دوست ہیں، احمد علی خان اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ویڈیوز بنائی اور باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ان کا کوئی انداز ہوگا، کوئی سٹائل ہوگا، لیکن میں یہ وہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقدان ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کو بیرسٹر گوہر نے دیکھنا ہے، سلمان اکمل راجہ نے دیکھنا ہے۔ حالات بہت ٹائٹ ہیں، حالات بہت تنگ ہیں، لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اس لوگوں کے باہر نہ نکلنے کے باوجود جو ہے وہ رائزنگ پہ ہے، وہ 90% ہے۔ اور دنیا کرکٹ سے لے لیں، دنیا ساری سے لے لیں، عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی صحت کے لیے بہت سارے پیغامات آئے ہیں جو کہ کنسرن رکھتے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جس لیول کے وہ ظالم شخص ہیں اور جس قسم کا وہ نارسسسٹ آدمی ہے، آپ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تمام پریشر میں وہ عمران خان کو کہیں گے کہ چلو جی پریشر آگے چل، نہیں، یہ وہ شخص ہے جو پریشر میں اپنی گردن بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، جس کو اپنے ملک کا احساس نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کو اس بات کا احساس نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، اس کو لوگ بار بار جا کے اس کے افسران اس کو بتا رہے ہیں کہ سارے کس طرح کر لیں، وہ ہر بندے کو گالیاں نکال کے اپنے آفس سے نکال دیتا ہے۔ اس کے غرور اور تکبر کا حال یہ ہے کہ اپنے گلے میں ڈالنے والا جو بیج ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتا جب کسی غیر ملک میں کانفرنس میں جاتا ہے، یہ اس کے غرور اور تکبر کا اس کا معیار ہے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے گلے میں آپ کو بہت ساری کانفرنسز میں بیج نظر آئے گا، جو ID ہوتی ہے، ID ایشو کی جاتی ہے تمام لوگوں کو، یہ ایک نارمل سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا جاتا ہے، وہ تک پہننا گوارا نہیں کرتا۔ غرور اور تکبر آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ شخص آپ کا کیا خیال ہے، وہ منٹ لگائے کہ عمران خان صاحب کو مارنے میں؟ بالکل وہ کچھ سوچے گا بھی نہیں۔ یہ قدرت ہے جس نے اس کو عمران خان کو زندگی دی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، اس کو اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ علیمہ بی بی کا جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی واضح آ چکی ہوئی ہے، یہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو منظم کریں، ٹائم بہت شارٹ ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہے، لیکن یورپ میں تو رمضان کے مہینے بھی افطاریاں ہماری جو ہے وہ احتجاجوں میں ہوا کریں گی اور ویکلی ہوا کرے گا۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے پکوڑے کھانے کی جو دعوتیں ہیں، میرے خیال ان کو معطل کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص جو کہ ہر وقت عمران خان کو روتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف، ان سے درخواست ہے کہ خالی زبانی دکھ و تکلیف سے گزارا نہیں ہوگا، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ رمضان بھی آئیں گے، یہ سال بھی آئیں گے، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے، بہت مواقع آئیں گے، شادیاں بھی ہوں گی، بیاہ بھی ہوں گے، لیکن آپ کو عمران خان گیا، عمران خان نہیں ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔